ان پہ کبھی کوئی شوباز مسلط کیا جاتا ہے تو کبھی کوئی وسیم اکرم پلس مسلط کیا جاتا ہے. کیا لاہور کی قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہی چہروں کو اپنے بار بار منتخب کروانا ہے؟ وہ 72 کے قافلے میں ماننے والے ہیں. تعداد کم ہو نہ ہو ہم حق اور سچ کے راستہ پہ کھڑے ہوتے ہیں. طنز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا تعداد کم ہے. آپ کیا کرے ہو؟ کیوں لاہور آئے ہو الیکشن لڑنے کے لیے؟ ان کو ذرا سمجھائیں کہ یہ لاہور میرا ہے، ان کا نہیں ہے. اور وہ جو دہشت گرد ایک بار پھر اپنے سر اٹھا رہے ہیں، سن لو میں وہ سر کاٹوں گا. میں سیاسی کارکنوں کے احترام کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں اور عزت کرتا رہوں گا. جو ووٹ کی عزت کا سیاست کا دعوے دار ہے، وہ اس وقت اپنی نظریہ چھوڑ کے سیاست کر رہے ہیں. تو میں ان کا سیاسی کارکن سے آج بات کرنا چاہتا ہوں. میں وہ مسلم لیگ کا کارکن جو مشرف کا آمریت کا مقابلہ کرتے کرتے اس شہر لاہور سے مصیبتیں سہے تھے، میں ان کے کارکن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جو ان کے خاطر ان کے ووٹ کے عزت کے نعرہ پہ کی وجہ سے ظلم برداشت کیے. اگر آپ آج ان کی سیاست سے متاثر ہوئے ہو تو آئے، میں آپ کا ووٹ کا عزت کروں گا، میں آپ کا خیال رکھوں گا. آئے میرے ساتھ. یہ اپنا نظریہ چھوڑ سکتے ہیں، ہم اپنا نظریہ نہیں چھوڑ سکتے. میں پی ٹی آئی کے کارکن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں پی ٹی آئی کے کارکن سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں، ہم خان صاحب کو کہہ کے تھک گئے تھے کہ سیاست کرو. گالم گلوچ سیاست نہیں ہوتا. اپنا سیاسی مخالفین کو، اپنے سیاسی مخالفین کی بیٹیوں کو، اپنی سیاسی مخالفین کے بہنوں کو جیل میں ڈالنا سیاست نہیں ہے. سیاست میں سیاسی اختلافات ہوتے ہیں. اس سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی میں نہیں تبدیل کیا جاتا ہے. میں ہر کسی کا رائے کا احترام کرتا ہوں اور کنسنسس پہ یقین رکھتا ہوں. آپ میرا اسٹیج کو دیکھیں، یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیلے ہیں، یہاں پیٹ کے نمائندے ہیں. طاہر القادری صاحب ایسے مجھے پتا چلا کہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کی سیاست سے اب وہ دور رہے گا. ہم درخواست کریں گے کہ آپ جیسے طاہر القادری صاحب جیسے لوگوں کی ضرورت ہے پاکستان کی سیاست. چودھری سرور صاحب اسٹیج پہ موجود ہے، اس کی اپنی سیاسی سوچ ہوگا، مگر پاکستان کی خاطر ہم مل کے جدوجہد کر رہے ہیں. اعتزاز احسن صاحب
اس سٹیج پہ ہیں، 3 نسلوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نبھا رہا ہے. کبھی کبھار ہمارا سوچ میں اختلاف رائے ہو سکتے ہیں، مگر آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پاکستان کو 2024 میں اسی پرانی سیاست کی وجہ سے نقصان کو پہنچائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 2024 میں ہم وہ 90 کی دہائی کی سیاست یا ضیاء اور مشرف کی آمریت کی سیاست کو آگے چلاتے رہے. ہمیں بے نظیر سیاست کرنی پڑے گی، ہمیں بھٹو شہید کی سیاست کرنی پڑیں گے. ہمیں اس ملک کو ایک بار پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے پڑیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جماعت یہ صلاحیت رکھتی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. میں ایک نیا سوچ کی سیاست کرنا چاہتا ہوں، اس ملک کو ایک نیا سمت پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. آئے لاہور کے عوام، آئے پنجاب کے عوام، آئے پاکستان کے عوام، اس نئی سوچ کے ساتھ تھے. ہم مل کے انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنائیں گے، ایک ماڈرن ترین ملک بنائیں گے، جہاں پاکستان کی عام آدمی، پاکستان کا کسان، پاکستان کا مزدور کا عزت کیا جاتا ہے. ہم ایسے ملک بنائیں گے جس پہ ہم سب فخر کر سکتے ہیں. میں ان کے کارکن سے آج بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے جس وحشت سے نون لیگ ان سے آج انتقام لے رہے ہیں، میں نون لیگ کے ظلم سے گزرا ہوں، اور جو ظلم میں نے دیکھا ہے، میرے خاندان نے دیکھا ہے، میرے کارکن نے، میرے جیالوں نے دیکھا ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ کسی بھی سیاسی کارکن یہ اس ظلم سے گزرنا پڑے. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، آئے اس الیکشن میں اب تیر اور شیر کا مقابلہ ہے. آئے میرے ساتھ دے، میں اس انتقامی سیاست کو دفن کر دوں گا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو پہلے دن پہ کیا اعلان کی تھی کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کرو. یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنا تو پہلا کیا حکم تھا؟ سیاسی قیدیوں کو رہا کرو. ہم سیاسی کارکن سے نہیں ڈرتے، ہم سیاستدان سے نہیں ڈرتے. میں حکومت بنا کے انشاءاللہ تعالی ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کماؤں گا. پاکستان کا وفاق کا جو تمام زخمیں ہیں ان کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑیں گے. ہمیں یہ جو نفرت کی سیاست ہے، جو گالم گلوچ کی سیاست ہے، جو غداری کا سرٹیفکیٹس بانٹنے والے کی سیاست ہے، جو فتویٰ دلوانے والے کی سیاست ہے، اس کو ختم